والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار کل عالم کے مختار محمد مصطفیٰ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ بے کسمرہ میں درود و سلام کی ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز اور محترم علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نورانی، ایمانی، عرفانی، قرآنی، ایمانی، وجدانی محفل مبارکہ میں انتہائی معزز اور محترم عزیزم علامہ حافظ قاری محمد اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے حکم پر دعوت پر آپ سب کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ چند لمحات میں اور آپ مل کر اپنے آقا کا ذکر کریں۔ ذکر مصطفیٰ ہماری جان ہے، ذکر مصطفیٰ ہماری پہچان ہے، ذکر مصطفیٰ ہماری زندگی ہے، ذکر مصطفیٰ ہماری قبر ہے، ذکر مصطفیٰ ہمارا حشر ہے، ذکر مصطفیٰ ہمارا آنا ہے، ذکر مصطفیٰ ہمارا جانا ہے، ذکر مصطفیٰ اس زمین پر ہے، ذکر مصطفیٰ زمین کے اندر بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ کا میدان باشے میں علماء کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور عوام اہل سنت کے چہرے مسکراہٹ کے ساتھ ایسے نور بکھیر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آج باتیں سرکار ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی
علامہ پروفیسر محمد عظیم قادری صاحب یقینی طور پر وہ میرے رفیق سفر ہیں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جو میرے ساتھ ساتھی ہیں یہ ایک مستند عالم دین ہے اور اپنے مسلک کے سچے ترجمان ہیں۔ اللہ پاک انہیں اسی محبت کے ساتھ حضور کے دین کے ہوکے دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی بابرکت محفل ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا موضوع آج ٹائم نہیں ہے۔ میں نے علامہ حافظ اشرف صاحب قبلہ کو یہ بولا تھا، قاری محمد اشرف صاحب کو، کہ تقریر تو علامہ مفتی محمد عظیم قادری صاحب کی ہوگی، میں دعا وغیرہ کرنے کے لیے آ جاؤں گا اور آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو یقینی طور پر میں آ گیا ہوں اب، تو اب تھوڑا میں بھی اپنا مزہ لے لوں اپنے آقا کا ذکر کر کے۔ میں نے جیسے بولا یہ منافقت سے نہیں بول رہا، ایمان کی بات کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم جب تک ان کا ذکر نہ ہو روح کو سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے میں جب آیا ہوں تو داخل ہوا ہوں راہ والی میں، تو ہمارے بہت ہی فاضل نوجوان اور خطیب عرب و عجم حضرت علامہ مولانا علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کا دل کو فون آیا کہ آج آپ راہ والی میں آ رہے ہیں، تو ہمارے دارالعلوم میں بھی آپ کا استقبال ہم کرنا چاہتے ہیں۔ استقبال سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے فرمایا، علامہ صاحب نے سمجھا شاید مجھے پتہ نہیں، میں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، پھر بھی کیونکہ یہ ساتھ ہوتے ہیں تو نال نہ کرنا تو یاد کرا دیا نہ لکما جو ہے نا وہ زندگی کرنا چاہیے۔ لکما بچپن تو لگ کے آخر تک لگتا رہے چل رہا، لکمے تو بغیر بندہ کسی کام میں علامہ قاری حافظ مصطفیٰ جمیل صاحب نے بہت محبت کے ساتھ ہمیں، اور ویسے بھی مجھے آنا ہی تھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ بھی بلاتے تو میں نے اس شخصیت کے لیے آنا تھا کہ جس شخصیت کی گود سے 7 لوگ رسول اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اتنا لطیفہ تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے۔ میں ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں کہ میں ایک بار میرے ساتھ علامہ صاحب تھے، تو ہم میٹنگ میں لاہور جا رہے تھے، تو راستے میں جب یہاں پہنچے تو میرے ساتھ ہمارے دوست ہیں جماعت اہل سنت کہ وہ وہاں صدر رہے UK میں، اور میں ناظم اعلیٰ تھا، علامہ مولانا ظفر محمود فراشی صاحب، تو ہم مل کر جا رہے تھے، یعنی وہ اپنی گاڑی میں راولپنڈی سے آ رہے تھے، اسلام آباد سے، اور ہم گجرات سے۔ علامہ صاحب مفتی محمد عظیم صاحب میرے ساتھ تھے، کیونکہ تقریباً ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو میں اتفاق سے مجھے پوچھا حضرت آپ کہاں ہیں، یہ آپ کو پتا ہوگا تھوڑا سا علماء کے درمیان تھوڑا سا ڈفرینسز تھا، تو وہ میٹنگ کر رہے تھے دونوں طرف، یار تھوڑا قریب ہو جو نہ روڑا بنا۔ اس حوالے سے میں راہ والی پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ علامہ صاحب کا مجھے فون آیا، حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں راہ والی کے پاس ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہاں والی کتنے نہیں سمجھ۔ اچھا میں کہا علامہ صاحب تھی کرنا، میں انہوں نے پھر بعد جواب دیتا، میں کہا علامہ صاحب میں راہ والی میں ہوں، وہ راہ کہ جو مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حنفر کہتا ہوں یہ مولانا محمد حنیف صاحب کی وجہ سے یہ جملہ بولا ہے، اور جس کی گود سے ہر بچہ مصطفیٰ کے دین کا محافظ ہے۔ تو اپنی اپنی ہے نا، یعنی یہ 5 انگلیاں 5 برابر ہے، بولا نا، پھر بولو۔ اچھا جی تسی بولنا نہیں تو میں کیوں بولنا؟ میرا تسی بولنے کا کوئی تک نہیں، جب میں تسی مقیم ہو کے گھر والے ہو کے تسا نہ بولے گے تو میں کی بولنا؟ بولنا بولو انشاءاللہ۔ یہ
بس بات سے بات نکلی ہے تو پرانی بات ہے، آج پھر یاد آ گئی ہے مجھے. تو الحمدللہ یہ راہ والی ایسی نہیں ہے. الحمدللہ بدعقیدگی پر بند باندھا گیا ہے اور مدینے کی راہ پر صاف کیا الحمدللہ. بولو یہ جو بہار ہے نا، یہ جو بہار ہے سبائے مصطفیٰ، سبائے مدینہ، سبائے مجھے تو اس نام سے ہے بڑی محبت. سبائے مدینہ ہو یا سدائے مدینہ ہو یا نور مدینہ ہو، الحمدللہ میں تو بھی ایک ہفتہ پہلے مدینہ شریف اور اگلا ہفتے کے بعد پھر مدینہ شریف ہوں گے. ہمیں تو سرکار نے اپنے مدینے کے لیے وقف کیا ہوا الحمدللہ. مانگا تھا قبول کر دیا. میرے پیارو، ہم ہیں یہاں پر راہباری میں. راہباری مرکز ہے رسول اللہ کے دین کے محافظوں کا، اور اس جو محافظ ہیں وہ کہلاتے ہیں اہل سنت، اور جو اہل سنت ہے وہی ہے اہل جنت. اور اہل سنت پر قائم رہنا یہ میری اور آپ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں نے جو آیات پڑھی ہیں دو، ان کا اصل مفہوم و مطلب ہی یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور انشاءاللہ ایمان قائم رہے گا. میں آیت پڑھتا ہوں الحمدللہ. میں نے بھی حفظ کیا اور میں نے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بات کروں. 42 بار میں نے مصلی سنبھالی ہے. یہ جو سال گزرا ہے یہ ایک بھی ناگا نہیں ہونے دیا. دعا کریں مرنا بعد میں ہو، قرآن کبھی ناگا نہ ہو. تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کیا حکم دے رہا ہے، بس وہ میں بات سمجھا کے، کیونکہ میں آج سوچ رہا تھا میں کیا بیان کروں. حضرت علامہ صاحب مفتی محمد عظیم صاحب سے راستے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ اعلیٰ حضرت کا تو دن آج ہے نہیں. تو میں نے کہا جی اعلیٰ حضرت میں نے پتہ لگا ہے نا آپ کو لینا سی سارا کام. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی بات گئی ہو، اور اعلیٰ حضرت نے جس کے لیے پہلا دیا ہے میں نے وہ بات کر دی. جس کام پر پہرا دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں 14 صدیوں سے حضرت ابوبکر سے لے کر قیامت کے آخری مسلمان تک جب تک یہ کام رہے گے سنیت بھی کام رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس بات پر، اس لیے میں قرآن کی وہ آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسی ان دونوں آیتوں پر ہی گفتگو کروں گا. علماء موجود ہیں، عوام واسطے میں گفتگو کرنی ہے، اور جب میں کہ ضروری اس طرح کے حالات دیکھنا تو میرا دل چڑھا میں اتنے گل ضرور کرا. اب سنیے قرآن اور ایمان دارا کیجیے. اشعار کا بھی وقت آئے تو کوئی نہ کوئی پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، لیکن قرآن پاک سنیے اور ایمان دارا کیجیے. اللہ کریم فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اچھا تسی کچھ نہ کرو، کہہ دو سبحان اللہ.